اسلام آباد ایک شہر، ایک موقع، ایک امید، جہاں صورتحال اس وقت غیر یقینی ضرور ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور کب ہوگا؟ کیا امریکہ واپس آئے گا؟ کیا ایران اپنی پیشکش برقرار رکھے گا؟ جی ہاں دوستو، ان سوالات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید ٹی آر اردو انکا اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، عالمی سیاست کے پیچیدہ منظرنامے میں بعض لمحات ایسے ہوتے ہیں جب بظاہر ایک معمولی فیصلہ در حقیقت ایک بڑے جغرافیائی و سفارتی کھیل کی سمت متعین کر دیتا ہے۔ اپریل 2026 کے ان ایام میں جب دنیا کی نظریں جنوبی ایشیائی دارالحکومت اسلام آباد مذاکرات پر جمی ہوئی تھی، یہ وہ لمحہ تھا جب دہائیوں بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطح وفود آمنے سامنے آن بیٹھے۔ پاکستان نے ایک سازش کے طور پر نہ صرف جنگ بندی ممکن بنائی بلکہ دونوں فریقین کو براہ راست بات چیت پر بھی آمادہ کیا۔ اسلام آباد ٹاکس دراصل ایک ایسے سفارتی عمل کا آغاز تھے جس سے دنیا کو امید تھی کہ ایک بڑی جنگ ٹل سکتی ہے، لیکن امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے اپنے اعلیٰ سطحی وفد کا دورہ منسوخ کرنے کے فیصلے نے سب کو حیران کر دیا۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کا یہ مجوزہ دورہ محض ایک پروٹوکول کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی اس نازک کوشش کا محور تھا جس کی بنیاد پاکستان نے رکھی تھی۔ ان مذاکرات میں کئی اہم نکات پر پیش رفت بھی ہوئی، مگر سب سے بڑے مسائل ایران کا جوہری پروگرام اور آبِ ہرمز پر اتفاق نہ ہو سکا۔ امریکی صدر کے ایک فیصلے نے نہ صرف جاری سفارتی کوششوں کو غیر یقینی میں مبتلا کر دیا بلکہ سوال کو بھی جنم دیا کہ کیا واشنگٹن واقعی تہران کے ساتھ کسی سنجیدہ مذاکراتی عمل میں داخل ہونا چاہتا ہے یا یہ محض ایک سیاسی بساط ہے۔ ٹرمپ نے اس فیصلے کی وجہ طویل سفر اور بغیر منصوبہ ملاقات کو قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس تمام کارڈز موجود ہیں، لیکن عالمی مبصرین اس بیان کو محض ایک بہانہ نہیں سمجھتے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب ایران نے مذاکرات کو سودمند قرار دیا تھا اور پاکستان نے دونوں ممالک کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کیا۔ دوستو، پاکستان نے ہمیشہ سے خطے میں ایک ذمہ دار اور متوازن ثالث کے طور پر خود کو پیش کیا ہے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران اسلام آباد کی سفارتی راہداریوں میں جو گہما گہمی دیکھی گئی وہ اس بات کی عکاسی کر رہی تھی کہ ایک بڑی پیش رفت ممکن ہو سکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے طویل گفتگو اور پھر عباس عراقچی کا دورہ پاکستان، یہ سب اس بات کی کڑیاں تھی کہ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان برسوں سے جمی برف پگھلانے کے لیے ایک قابل عمل پلیٹ فارم مہیا کر چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب اسلام آباد نے اپنی میزبانی سجا لی تھی تو امریکی وفد نے عین آخری لمحے پر قدم کیوں پیچھے ہٹائے؟ دوستو، یہ تنازع صرف سفارتی نہیں بلکہ جغرافیائی اور معاشی بھی ہے۔ آبِ ہرمز دنیا کی تیل کی سب سے اہم گزرگاہ اس تنازع کا مرکز بن چکی ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی نے نہ صرف خطے بلکہ عالمی معیشت کو بھی متاثر کیا ہے۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہونے والی سفارتی سرگرمیاں بظاہر اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ خطے میں ایک بڑی پیش رفت ممکن ہے۔ اسلام آباد میں پہلے مرحلے کے رابطوں نے یہ امید پیدا کر دی تھی کہ شاید ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل پا رہا ہے جہاں وہ دیرینہ حریف براہ راست یا بالواسطہ بات چیت کے لیے بغیر کسی تصادم کے خطرے کو کم کرنے کے لیے یکساں اور ایک جگہ جمع ہو سکتے ہیں۔ امریکی خصوصی اٹیچی اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے دورے کو اس لیے غیر معمولی اہمیت دی جا رہی تھی کیونکہ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے مذاکرات کی میز پر آنے کا پہلا بڑا اشارہ سمجھا جا رہا تھا۔ تاہم اس دورے کی منسوخی نے ان تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا جو امن کے لمبرداروں نے وابستہ کر رکھی تھی۔ عالمی سفارتکاری کے ماہرین جانتے ہیں کہ ایسے فیصلے محض لاجسٹک بنیادوں پر نہیں کیے جاتے۔ ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ ہمارے پاس تمام کارڈز موجود ہیں دراصل ایک بڑی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جہاں امریکہ خود کو ایک غالب قوت کے طور پر
پیش کرتے ہوئے مذاکرات کی ضرورت کو یک طرفہ طور پر کم اہمیت دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے بھی اسی سرد مہری کی تائید کرتا ہے جس کا مقصد ایران پر دباؤ برقرار رکھنا ہے۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ کے حق میں ہے یہ تاخیر مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا میں مزید عدم استحکام کو جنم دے سکتی ہے۔ ٹرمپ کا میک امریکہ گریٹ اگین والا بیانیہ یہاں بھی کار فرما نظر آتا ہے، جہاں وہ ہر معاہدے کو اپنی شرائط پر اور اپنی برتری کے حساس کے ساتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف ایران کے لیے بلکہ ثالثی کرنے والے پاکستان کے لیے بھی ایک پیچیدہ اور چیلنج کی صورتحال پیدا کر رہا ہے۔ دوسری جانب ایران نے اپنی پوزیشن کو واضح کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اپنے حالیہ دورے پاکستان کو انتہائی سود مند قرار دیا اور اس بات کی نشاندہی کی کہ تہران جنگ کے خاتمے اور کشیدگی میں کمی کے لیے ایک قابل عمل فریم ورک پیش کرنے کو بھی تیار ہے۔ یہ بیان اس امر کی غمازی کرتا ہے کہ ایران کم از کم سفارتی سطح پر کسی حل کی تلاش میں ہے اور وہ اس کے لیے پاکستان کے کندھے پر اعتماد کرنے کو تیار ہے۔ تہران کا یہ اندیہ کہ عراقچی دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ ایران اسلام آباد کو ایک قابل اعتماد پول سمجھتا ہے۔ پاکستان کے لیے صورتحال ایک نازک توازن یا تنی ہوئی رسی پر چلنے کے مترادف ہے۔ ایک طرف اسے ایران کے ساتھ اپنے گہرے برادرانہ اور جغرافی تعلقات کو برقرار رکھنا ہے اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ اپنے اسٹریٹجک اور معاشی روابط کو بھی بچانا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یہ عزم کہ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کوشش جاری رکھے گا دراصل پاکستان کی اسی غیر جانبدارانہ مخلصانہ سہولت کاری کی عکاسی کرتا ہے جس کی اس وقت پوری دنیا کو ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر بھی اس سفارتی تعطل کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطی پہلے ہی بارود کے ڈھیر پر کھڑا دکھائی دیتا ہے جہاں متعدد چھوٹے بڑے تنازعات جاری ہیں۔ ایسے میں ایران اور امریکہ کے درمیان براہ راست تصادم کا معمولی سا خدشہ بھی عالمی معیشت اور توانائی کی ترسیل کو مفلوج کر سکتا ہے۔ پاکستان کی ثالثی کی کوششیں اس لیے اہم ہے کہ کیونکہ وہ خطے کی نبض کو پہچانتا ہے، لیکن ٹرمپ کا حالیہ فیصلہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ شاید مذاکرات کو ایک آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں جب دوسرا فریق مکمل طور پر ان کے شرائط ماننے پر مجبور ہو جائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایسی زیادہ سے زیادہ دباؤ یعنی میکسیمم پریشر کی پالیسیاں اکثر الٹا اثر دکھاتی ہیں، خاص طور پر جب سامنے والا فریق اپنی خود مختاری پر سمجھوتا کرنے کو تیار نہ ہو۔ موجودہ صورتحال ایک انتظار کرو اور دیکھو کے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران متحرک ہے، پاکستان اپنی مخلصانہ کوششوں میں مصروف ہے، لیکن واشنگٹن فی الحال ایک محتاط فاصلے پر کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ کیا یہ فاصلے اسلام آباد کی میز پر کم ہو سکیں گے یا پھر امریکی وفد کی یہ منسوخی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے؟ پاکستان کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ وہ اس غیر یقینی صورتحال میں بھی اپنی سفارتی ساکھ کو برقرار رکھے۔ یہ سفر آسان نہیں، لیکن پاکستان کی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ وہ مشکل ترین حالات میں بھی حریفوں کو قریب لانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آنے والے دن نہ صرف اس مذاکراتی عمل بلکہ پورے خطے کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ کیا واشنگٹن اپنے کارڈز کو امن کے لیے استعمال کرے گا یا پھر انا کی یہ جنگ سفارتکاری کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دے گی؟ جواب ابھی وقت کے پردے میں چھپا ہوا ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور کب ہوگا؟ کیا امریکہ واپس آئے گا؟ کیا ایران اپنی پیشکش کو برقرار رکھے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب ابھی باقی ہیں، لیکن ایک بات واضح ہے، پاکستان نے ایک بار پھر دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ وہ صرف ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ عالمی امن کا ایک اہم ستون بھی بن سکتا ہے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اگلے پروگرام تک کے لیے TR اردو انقرہ اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔